ناظرین، جنگ بندی کے بعد اس وقت پوری دنیا میں اسرائیل کی شکست کا چرچہ ہے اور ہر طرف یہی بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیل نے اتنی جارحیت کرنے کے بعد، اتنا ظلم کرنے کے بعد اچیو کیا کیا ہے، اور ہر کوئی کلیئر وکٹری فار پیلسٹائن کی بات کر رہا ہے کہ فلسطین کو ایک شاندار وکٹری حاصل ہوئی ہے اور یہ بڑی کلیئر وکٹری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فلسطین میں اس وقت جشن کا سماں ہے، جبکہ اسرائیل میں ماتم کیا جا رہا ہے، اسرائیل میں لوگ افسردہ ہیں۔ اور اگر بات کی جائے اسرائیل کے اس وقت جو اندرونی حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، چونکہ اسرائیلی سیاستدان ہوں، اسرائیلی اینالسٹ ہوں، اسرائیلی میڈیا ہو یا اسرائیل کے سویلین ہو، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ ایون کہ ان کی جو ملٹری ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پوری جنگ میں اچیو کیا کیا ہے، ہم نے کیا پایا ہے، ہم نے جس مقصد کے لیے جنگ چھیڑی اس مقصد کو پانے میں تو ہم بالکل بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں حاصل کی کہ جس کا ہم کریڈٹ لے سکیں کہ اس جنگ کے بعد ہم نے یہ چیز اچیو کی ہے۔ جنگ بندی کا جو ریاکشن آیا ہے اس نے نتن یاہو کو حواس باختہ کر دیا ہے، وہ اپنے سینسز میں بالکل نہیں ہے، چونکہ ایک غیر معمولی ریاکشن آیا ہے اور وہ ریاکشن پوری دنیا کی جانب سے آیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے آیا ہے، وہ اسرائیل کے اندر سے پریشر آیا ہے، اور وہ اسرائیلی میڈیا جو کہ ان کے کیے ہوئے کارناموں پر پردے ڈال رہا تھا، آج وہ خود اسرائیلی جارحیت کی بات کر رہا ہے۔ وہ امریکہ جو کہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا تھا، اسرائیل کو مکمل سپورٹ کر رہا تھا، آج وہ اسرائیل پر بات کر رہا ہے، اسرائیل کے ظلم پر بات کر رہا ہے۔ وہ ویسٹرن الائنس جس کی ایما پر اتنا ظلم کیا گیا، وہ آج نتن یاہو کے خلاف کھڑا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نتن یاہو کے لیے بالکل پریشان کن ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس سچویشن میں کیا کروں، میری اگلی حکمت عملی کیا ہوگی، یا میں کس طرح چیزوں کو آگے لے کر چلوں۔ جبکہ ٹرمپ جو کہ بڑا زبردست ان کا کردار رہا جنگ بندی کے حوالے سے، یہ صرف انہی کی وجہ سے جنگ بندی ہوئی، تو ٹرمپ کا جو وفد ہے وہ اس وقت بھی مڈل ایسٹ میں موجود ہے، اور بڑی سخت اس کی نتن یاہو کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور بڑا غصہ ٹرمپ کی جانب سے کیا گیا اور وہ پیغام باقاعدہ طور پر پہنچایا گیا۔ اگر اب بات کی جائے تو ٹرمپ کا جو خصوصی وفد ہے جو کہ مڈل ایسٹ میں موجود تھا، جو کہ تمام مذاکرات کی مانیٹرنگ کر رہا تھا، جو کہ فلسطینیوں کے ساتھ، ریزسٹنس کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا تھا، جو کہ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم اور اسرائیلی کیبنٹ کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا تھا، تو وہ اب بھی جنگ بندی معاہدہ اعلان ہونے کے بعد بھی مڈل ایسٹ میں ہی موجود ہے۔ اس نے اپنی جگہ چھوڑی نہیں ہے، بلکہ ٹرمپ کی انسٹرکشنز ہیں کہ جب تک ایگزیکیوشن نہیں ہوتی، جب تک جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، آپ وہیں پر موجود رہیں اور جنگ بندی معاہدے کو ایگزیکیوٹ کروانے کے بعد واپس امریکہ آئیں۔ اسرائیلی جنہوں نے اتنا ظلم کیا، چونکہ اب بھی وہ بخلاہٹ میں نتن یاہو جو ہے بمباری کر رہا ہے، جنگ بندی معاہدہ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ ابھی اس پر پریکٹیکل عمل درآمد نہیں شروع ہوا، تو اس وجہ سے اب بھی بمباری کا سلسلہ نہیں رکا اور بھرپور بمباری کی جا رہی ہے، اور یہ صرف بخلاہٹ کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح چیزوں کو ٹیکل کیا جائے، تو وہ وہی جاری ہے جو کہ 15 ماہ پہلے سے شروع کی تھی، وہ اب تک جاری ہے۔ لیکن اب ان کی گیم ختم ہو چکی ہے، چونکہ پہلے جو کچھ بھی کیا گیا وہ امریکہ کی وجہ سے کیا گیا، امریکہ کے کہنے پر کیا گیا، امریکہ کے ریسورسز کی وجہ سے کیا گیا، لیکن اب امریکہ جو ہے وہ اسرائیل سے پیچھے ہٹ چکا ہے۔ نتن یاہو کابینہ کا جو اجلاس ہونا تھا وہ اب بھی تاخیر کا شکار ہے، اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، بار بار ڈیلے کیا جا رہا ہے، چونکہ اسی اجلاس میں جنگ بندی معاہدے کی منظوری لینی ہے، پھر اس کے بعد اس پر عمل درآمد شروع ہوگا، لیکن ابھی تک آج کی ڈیٹ دی گئی تھی لیکن آج نہیں ہوا۔ اب کل رات کا وقت دیا گیا ہے کہ کل رات کو نتن یاہو کی سربراہی میں کابینہ کا اجلاس ہوگا، چونکہ اتوار کو جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد ہونا تھا، لیکن اب چونکہ ان کا اجلاس لیٹ ہو چکا ہے، اجلاس کل رات کو ہوگا، تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد بھی شاید 2-3 دن بعد ہوگا۔ اور یہ جو اجلاس ابھی تک نہیں ہو سکا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ نتن یاہو سینسز میں نہیں ہے، نتن یاہو بخلاہٹ کا شکار ہیں، وہ پریشر برداشت نہیں کر پا رہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں چیزوں کو کس طرح ٹیکل کروں گا، چونکہ کابینہ منظوری دے گی تو پھر ہی جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد ہوگا، اور اگر اسرائیلی جو کابینہ ہے اس نے منظوری نہ دی تو ایک طرف تو ان کی منظوری نہیں ہوگی، تو نتن یاہو کیا کرے گا، دوسری جانب
جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کرنا بھی ان کے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ ٹرمپ کا پریشر ہے تو وہ پھنس چکا ہے۔ ایک طرف ٹرمپ کا پریشر ہے، ایک طرف اس کی اپنی کابینہ کا پریشر ہے کہ وہ کیا کرے، اس کو بالکل اس وقت سمجھ نہیں آ رہا۔ اسی وجہ سے بار بار ڈیلے کیا جا رہا ہے، ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہو چکی ہے کہ اسرائیلی کابینہ بے شک منظوری نہ دے، بے شک اسرائیل کی حکومت گر جائے، لیکن ایک چیز کلیئر ہے، اسٹیبلش ہے کہ چونکہ یہ جنگ جو ہے وہ امریکہ نے چھیڑی تھی، تو امریکہ آج پیچھے ہٹ چکا ہے۔ تو اگر امریکہ پیچھے ہٹ چکا ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسرائیل جنگ جو ہے وہ برقرار رکھ سکے۔ اگر اسرائیل وائلیٹ کرے گا جنگ بندی معاہدے کو تو اس کے بھی نتائج اس کو بھگتنے پڑیں گے، پھر اس کو جنگ بندی معاہدے کو وائلیٹ کرنے کے لیے امریکہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وہ بالکل قوت نہیں رکھتا، وہ جو کہ ریزسٹنس کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکا، جو ریزسٹنس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکا، وہ امریکہ کے ساتھ کیا مقابلہ کرے گا؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دوبارہ سے بھرپور بمباری کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے، لیکن اگر یہ 15 ماہ بمباری کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکے تو اب جب تک یہ عمل درآمد نہیں ہوتا 2-3 دن یا 4 دن میں یہ بمباری کر کے کیا اچیو کر لیں گے؟ گیم ان کی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو ان کا سب سے بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے ان کا اختتام ہوا ہے کہ یہ اپنے جو قیدی تھے وہ ملٹری کی وجہ سے، ملٹری کے بلبوتے پر نہیں چھڑوا سکے۔ یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے، اور اسی ناکامی کا پوری دنیا میں چرچا ہو رہا ہے کہ ان کے پاس اتنی قوت موجود نہیں تھی کہ یہ ریزسٹنس سے اپنے قیدی طاقت کے زور پر چھڑوا سکیں۔ جب طاقت کے زور پر نہیں چھڑوا سکے، ناکام ہو گئے، ایکسپوز ہو گئے، پھر اس کے بعد یہ مجبوراً مذاکرات پر آئے ہیں، اور مذاکرات کرنے کی وجہ سے ہی ان کا جو ہے وہ گیم ختم ہو چکی ہے۔ اگر حزب اللہ کی بات کی جائے تو حزب اللہ کا جو کردار ہے وہ اس جنگ میں بڑا ہی مثبت رہا ہے۔ انہوں نے ریجن میں بہترین پرفارم کیا اور انگیج رکھا ہے سب کو، اور جنگ بندی بھی کی، اور اسرائیل کو ایکسپوز کرنے میں بھی ان کا کلیدی کردار ہے۔ تو حزب اللہ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے ہتھیار جو ہیں وہ جمع کرنے شروع کر لی ہیں۔ ان کے پاس بہت سارے ہتھیار جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، بڑی ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ وہ آئندہ اگر معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر وہ آئندہ حملوں کے لیے بھی اسرائیل پر مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، ریزسٹنس کی طرف سے بڑے بیانات سامنے آ چکے ہیں۔ جتنی ریزسٹنس ہیں، وہ لبنان کی ہو، وہ فلسطین کی ہو، وہ جو مختلف جنگجو تنظیمیں ہیں، سب نے مل کر یہ کہا ہے کہ یہ جو بمباری کی جا رہی ہے جنگ بندی معاہدے کے باوجود، اگر یہ بمباری نہ رکی تو ہم دوبارہ سے ایک لارج سکیل آپریشن کا آغاز کریں گے، اور ہم پھر ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے اور اسرائیل پر ایک ایسا سلسلہ شروع کریں گے حملوں کا جو کہ نہ رکنے والا سلسلہ ہوگا۔ انہوں نے وارن کیا ہے، انہوں نے بار بار خبردار کیا ہے کہ اگر یہ بمباری نہ رکی، اگر اسرائیل نے پاسداری نہ کی جنگ بندی معاہدے کی، تو ان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اور اب پہلے سے زیادہ طاقتور ہیں ریزسٹنس، اب پہلے سے زیادہ خطرناک حملے کیے جائیں گے، اب پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اسرائیل کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ یہ بالکل باقاعدہ طور پر انہوں نے پیغامات دے دیے ہیں، اور یہ پوری انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ ریزسٹنس کی جانب سے ایک لارج آپریشن کی تیاری جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے۔ اچھا، ایک اور بہت بڑی تبدیلی اس وقت دنیا میں رونما ہوئی ہے، اور وہ تبدیلی ہے ویسٹرن میڈیا کے حوالے سے۔ ناظرین، وہ ویسٹرن میڈیا جس نے 15-16 ماہ کی جنگ کے دوران اسرائیل کے ظلم پر پردہ ڈالا، اسرائیل کی جارحیت پر پردہ ڈالا، اسرائیل کو مکمل طور پر اس کا دفاع کیا، فلسطینیوں کے خلاف وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ فلسطین کو شکست ہو چکی ہے، فلسطین ختم ہو چکا ہے، ریزسٹنس ختم ہو چکی ہے، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، اسرائیل جیت چکا ہے، اسرائیل نے بہت بڑا مارا ہے، اور اسرائیل نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ جو 15-16 ماہ ویسٹرن میڈیا یہ رپورٹنگ کرتا رہا، آج جنگ بندی معاہدے کے بعد وہ ویسٹرن میڈیا بھی اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور آج ویسٹرن میڈیا اسرائیل کے خلاف رپورٹنگ کر رہا ہے۔ آج ویسٹرن میڈیا وہ 15 ماہ میں جو ظلم ہوئے، جو جینوسائیڈ ہوا، اس پر بات کر رہا ہے، آج بے نقاب کر رہا ہے اسرائیل کو، اور بار بار وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے بہت ظلم کیا، بہت جارحیت دکھائی، انہوں نے جنگ نہیں لڑی، کیونکہ جنگ جو ہے وہ ملٹری کے خلاف لڑی جاتی ہے، ان لوگوں کے خلاف لڑی جاتی ہے جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوتا ہے،
جنگ نہتے لوگوں کے خلاف نہیں لڑی جاتی، جنگ سویلین کے خلاف نہیں لڑی جاتی، تو اس لیے اسرائیل نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سویلین کے خلاف کیا ہے، ان لوگوں کے خلاف کیا ہے جن کا جنگ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اب ویسٹرن میڈیا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیل اب پریشان ہے کہ اگر یہ جو دنیا ہے وہ ویسٹرن میڈیا کی وجہ سے جب فلسطین میں جائے گی اور وہاں پر دیکھے گی کہ کتنا ظلم کیا گیا ہے، کس طرح وہاں پر تباہی مچائی گئی ہے، تو اس کا بہت نقصان اٹھانا پڑے گا اسرائیل کو۔ اور ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ جب دنیا وہاں پر جائے گی تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل نے کس حد تک ظلم کیا ہے، اور جب پوری دنیا کو یہ اس چیز کا اندازہ ہوگا تو اسرائیل مزید ڈیمیج ہوگا۔ اب میں 3 بڑے جو میڈیا کے ادارے ہیں ان کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ BBC نے جاری کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے ان مقامات کو بھی نہ چھوڑا کہ جن مقامات کے بارے میں اسرائیل نے خود کہا تھا کہ لوگ وہاں پر منتقل ہو جائیں، یہ محفوظ مقامات ہیں، ان محفوظ مقامات پر بھی کم از کم 100 بار سے زائد جو ہے وہ حملہ کیا گیا، وہاں پر بمباری کی گئی، وہاں پر نقصان پہنچایا گیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹریپ تھا، یہ اسرائیل کا ٹریپ تھا، اور ٹریپ کن کے خلاف تھا؟ ٹریپ سویلین کے خلاف تھا، نہتے لوگوں کے خلاف تھا، کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ فلاں جگہ پر چلے جائیں، فلاں جگہ منتقل ہو جائیں، وہاں پر آپ محفوظ رہیں گے، وہاں پہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ جب لوگ سارے وہاں پر اکٹھے ہو گئے پھر اس کے بعد وہاں پر بمباری کر دی گئی۔ یہ 3 بڑے اداروں کی رپورٹ جو ہے BBC نے جاری کی ہے۔ اسی طرح فائنینشل ٹائم جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے وہ لکھتا ہے کہ تقریباً 2 لاکھ ایسے فلسطینی ہیں کہ جن کے علاقوں کو، جن کے گھروں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اس جنگ میں اسرائیل نے اتنا ظلم کیا ہے۔ اسی طرح دی گارڈین لکھ رہا ہے جو کہ ایک اور بہت مستند عالمی میڈیا کا ادارہ ہے، وہ یہ لکھ رہا ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے، یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، یہ جو گلوبل پریشر تھا اسرائیل پر، یہ اس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلیکٹیولی چیزیں ہوئی ہیں ساری، مطلب مثال کے طور پہ جو یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا، جو عام لوگ سڑکوں پر آئے، احتجاجی مظاہرے کیے، وہ ممالک جنہوں نے اسرائیل کے سفارتکاروں کو بلایا، ان کی سرزنش کی، اس کے بعد جو عالمی عدالتیں تھیں جو انہوں نے فیصلے دیے، اور اس کے بعد جو ڈپلومیٹک میسیجز تھے پوری دنیا سے وہ آئے، یہ سارے ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے اسرائیل پریشرائز ہوا اور جنگ بندی معاہدہ ہوا۔ ایک طرف ٹرمپ کا کردار ڈیفینیٹ بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، امریکہ کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ جنگ بندی ہو سکے، لیکن دوسری طرف یہ جو سارے ایلیمنٹس ہیں آپ اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے کہ یہ بھی وہ ایلیمنٹ تھے جو کہ مسلسل 15 ماہ رپورٹ ہوئے کہ مختلف یونیورسٹیز میں احتجاج ہوئے، مختلف طلبہ نے ڈگریاں لینے سے انکار کر دیا، مطلب جو جس انداز میں احتجاج کر سکتا تھا اس نے احتجاج کیا، اور ضروری نہیں تھا کہ یہ مسلمانوں کا احتجاج تھا، بلکہ ہر مذہب کے لوگوں نے اس جینوسائیڈ کے خلاف احتجاج کیا، اور یہی وجہ بنی کہ اسرائیل اس حد تک پریشرائز ہوا کہ اسے جنگ بندی کرنا پڑی۔ اور عالمی جو میڈیا ہے وہ اس وقت یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ جتنی شہادتیں بتائی جا رہی ہیں اس جنگ میں، جتنی شہادتیں رپورٹ ہوئی ہیں ان کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے، مطلب جو 45,000 بتائے جا رہے ہیں کہ لوگ شہید ہوئے، فلسطینی شہید ہوئے، لیکن شہادتیں جو ہیں وہ 70,000 سے زائد ہیں۔ یہ اس وقت عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب لوگ فلسطین میں جائیں گے جنگ بندی کے بعد، عمل درآمد کے بعد، اس وقت اصل نقصان سامنے آئے گا۔ ابھی تک یہ جو نقصان ہے جو رپورٹ ہو رہا ہے یہ اصل نقصان نہیں ہے، اصل نقصان اس سے بہت زیادہ ہے۔ لوگ یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ لوگوں کی ڈیڈ باڈیز اب ملیں گی، اجتماعی قبرستان ملیں گے، مطلب یہ جتنا ظلم کیا گیا ہے وہ ظلم جو ہے وہ جتنا دکھایا جا رہا ہے اتنا نہیں، اس سے بہت زیادہ ہے۔ اب ان کو خطرہ یہ ہے کہ جب جنگ بندی کے بعد پوری دنیا وہاں پر جائے گی پھر یہ اور بری طرح ایکسپوز ہوں گے، پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس حد تک جارحیت دکھائی ہے، کس طرح انہوں نے نسل کشی کی ہے، اور یہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ آپ ظلم کر کے بھاگ نہیں سکتے، نہ اس دنیا میں نہ آگے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر آفس سے اہم سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ فیلاڈیلفیا جو
کوریڈور تھا جو کہ ایک انتہائی اہم کوریڈور ہے، وہاں پر جنگ بندی میں یہ مذاکرات میں یہ طے ہوا، یہ شرط تھی کہ وہاں سے اسرائیل اپنی فوجوں کو انخلا کرے گا، لیکن اب پرائم منسٹر آفس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم وہاں سے اپنی فوجوں کا انخلا نہیں کریں گے۔ مطلب ابھی عمل درآمد شروع نہیں ہوا، پہلے ہی خلاف ورزیاں شروع ہو گئی ہیں جنگ بندی معاہدے کی، لیکن یہ فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ بندی جو معاہدہ ہے یہ ٹرمپ کی رضامندی سے ہوا ہے، ٹرمپ کے کہنے پر ہوا ہے، اور اس میں ٹرمپ ضامن ہے، اسی لیے ٹرمپ کا جو وفد ہے وہ مڈل ایسٹ سے بھی باہر نہیں نکلا، تو ٹرمپ خود ہی اس پر عمل درآمد کروائے گا، ٹرمپ خود ہی یہاں سے انخلا کروائے گا فوجوں کا۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، چونکہ ان کی اوقات کیا ہے، انہوں نے تو جتنی جنگ لڑی ہے وہ امریکہ کی وجہ سے لڑی ہے، تو اب امریکہ جب پیچھے ہٹ گیا تو ان کی کیا اوقات، یہ جرت ہے کہ یہ امریکہ کے فیصلے کی پاسداری نہ کریں، تو اس لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹرمپ جو ہے وہ خود ہی اس پر عمل درآمد کروا لے گا۔ اچھا، ابو عبیدہ کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جو کہ ہائی آفیشل ہیں ریزسٹنس کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جنگ بندی معاہدہ ہوا ہے اس پر ہم بالکل کمیٹڈ ہیں، مطلب ہم اس کی پاسداری کریں گے اور ہم بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن اگر ہم پر حملے نہ رکے معاہدے کی عمل درآمد کے بعد بھی، تو پھر ایک نہ رکنے والا سلسلہ حملوں کا شروع ہوگا اور اسرائیل پھر کسی جگہ نہیں رہے گا، اور اب بھرپور طاقت کے ساتھ حملے کیے جائیں گے۔ اور اب بھی جب عمل درآمد نہیں ہوا اور اسرائیلی جارحیت جاری ہے، مختلف جگہوں پر حملے ہو رہے ہیں، اب بھی مقابلہ کیا جا رہا ہے، اب بھی ریزسٹنس کی جانب سے دفاع کیا جا رہا ہے، اور مختلف علاقوں پر ابھی بھی جھڑپیں جاری ہیں۔ ناظرین، ابھی تو الٹی گنتی بالکل شروع ہوئی ہے اسرائیل کے لیے، یہ تو جبر کا جو وقت تھا وہ ختم ہو چکا ہے، ظلم کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب شروع ہوا ہے وقت اسرائیل کی بربادی کا۔ اسرائیل اس وقت اندرونی اور بیرونی طور پر پریشرائز ہے، حالات ان کے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم چیزوں سے کس طرح نکلیں، اور نتن یاہو کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہے، اور ٹرائل ان کا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، ابھی عالمی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان پر بھی عمل درآمد ہوگا، تو یہ برا وقت شروع ہو چکا ہے اسرائیل کا، اور ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ فلسطین ایک آزاد مملکت کے طور پر دنیا کے نقشے پر سامنے آئے گا، اور آوازیں پوری دنیا سے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور بڑی تیزی سے اب آپ دیکھیں گے کہ چیزیں تبدیل ہوں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ فلسطین جو ہے وہ آزاد ریاست بنے گا، اور اسرائیل کا وجود جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، چونکہ اس جنگ میں اسرائیل مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکا ہے، پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ اسرائیل کی کتنی قوت ہے، اور اسرائیل نے اپنی پاور بھی ساری استعمال کی، اپنے سفارتی تعلقات بھی استعمال کیے، اپنی اکانومی کا بیڑا غرق بھی کیا، اپنے ملٹری ایسٹس بھی استعمال کیے، سب کچھ کرنے کے باوجود وہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا جو ہے اس وقت تھو تھو کر رہی ہے اسرائیل پر، اور فلسطین کی ہمت کی بات کی جا رہی ہے، تعریف کی جا رہی ہے، فلسطین کی مزاحمت کی تعریف کی جا رہی ہے، فلسطین کی دلیری کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کی بہادری کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ جو ظلم کیا گیا تھا، اب اس کا بدلے کا وقت شروع ہو چکا ہے، ظلم کرنے والے اپنا انجام بھگتیں گے، اور یہ ایک فطرتی عمل ہے، اور تاریخ نے بھی یہ بتایا ہے کہ ظلم کرنے والا کبھی جو ہے وہ بچ کر نہیں جا سکتا، وہ شکنجے میں آئے گا، اور اب شکنجے میں آنے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح چیزیں بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوں گی، اور نتن یاہو جو ہے اس کو اپنے کیے کی سزا ملے گی، اس کے ساتھ بائیڈن کو بھی اپنے کیے کی سزا ملے گی، بلنکن کو بھی اپنے کیے کی سزا ملے گی، اور وہ ویسٹ الائنس جو کہ جنہوں نے سہولت کاری کی اس نسل کشی میں، وہ سب جو ہیں وہ اپنی اپنی سزا بھگتیں گے۔ یہی تقدیر کا فیصلہ ہے، یہی تاریخ کا فیصلہ ہے، اور یہی ہمارے مذہب کا فیصلہ ہے، اور ان کا جو بچنا ہے وہ بالکل ناممکن ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، یہ آج کی ویڈیو تھی جو آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کی، جنگ بندی کے بعد جو دنیا تبدیل ہو رہی ہے وہ منظرنامہ آپ کے سامنے رکھا، اور سب سے جو بنیادی چیز ہے کہ وہ جو کہ اسرائیل کے اتحادی تھے، وہ ویسٹرن میڈیا جو اسرائیل کے غلطیوں پر پردے ڈال رہا تھا، اسرائیل کی جینوسائیڈ پر پردے ڈال رہا تھا، آج وہ اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ وہ امریکہ جس کی وجہ سے اسرائیل نے اتنا ظلم کیا، وہ امریکہ آج اس کے خلاف ہے۔ وہ ویسٹرن الائنس جو کہ اسرائیل کے ساتھ بالکل کھڑا تھا، آج وہ اسرائیل کے خلاف ہے۔ تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہیں،
بلکہ فلسطین کے حق میں ہیں۔ یہی اس چیز کی دلیل ہے کہ اسرائیل کی جو ہے وہ چھٹی ہو چکی ہے، اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور پوری دنیا میں ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ اتنا ظلم کرنے کے بعد، اتنی جارحیت کرنے کے بعد، نسل کشی کرنے کے بعد بھی اسرائیل کو ذلت امیز شکست ہوئی ہے، جبکہ ایک ہی نعرہ اس وقت پوری دنیا میں بلند ہے، وہ ہے کلیئر وکٹری فار پیلسٹائن، کلیئر وکٹری فار ریزسٹنس، کلیئر وکٹری فار مسلمز۔ یہ پوری دنیا میں اس پر بات کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ آج کی ویڈیو تھی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور بہت سارے لوگ کمنٹ سیکشن میں احمد فراز کی واپسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو وہ 2 سے 3 دن میں واپس آ جائیں گے، اور پھر واپس آنے کے بعد وہ اسی چیئر سے آپ سے مخاطب ہوں گے اپنے انداز میں۔ اس وقت تک تھوڑا سا انتظار کیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔